کہ مجھے سکون مل جائے. ہر انسان زندگی میں وہ چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، اس کا ذہن، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے. حضرات آئیے، اگر کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، چین چاہیے، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کی بات کو سنیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اے عقبہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو ہر وقت کے لیے. ہر لمحہ جب تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی تو اللہ تجھے سکون عطا کرے. اور اگر حضرات چاہتے ہو کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ آسمان سے اپنی رحمتیں نازل کر دے. اگر اولاد کی کمی ہے، اگر اللہ چاہتے ہو جنت میں میرے اور آپ کے لیے باغات تیار کر دے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. فرمایا لوگوں استغفار تم کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسائے گا. اگر اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ اولاد کی نعمت بھی عطا کر دیں گے، اور تمہارے لیے جنت کے اندر نہریں اور باغات بھی اللہ رب العالمین تیار کرتا ہے. جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم اتقاها. اے صحابہ، تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تم سونا چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حتیٰ کہ تم میدان جہاد کے اندر دشمنوں سے ملو، وہ تمہاری گردنوں پہ مارے، تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے، تو اس سے بھی بہتر عمل تمہیں بتاؤں. فرمایا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ تعالی. صحابہ کو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے جو اس سے بھی بہتر ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وقت کے محدث، اللہ کے بڑے نیک انسان تھے. ایک دن سفر کے لیے نکلے تھے کسی دوسرے علاقے کے اندر، رات ہو گئی، گھر لوٹنا مشکل تھا. تو وہاں پہ مسجد والوں سے بات کی کہ میں یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں. ابھی بات چل رہی تھی، ایک ساتھی آیا، امام صاحب کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے. وہ ساتھی اس کا کام تھا روٹیاں بنانے والا. امام صاحب کو گھر لے گیا، جا کے بٹھایا، خدمت کرنے کے بعد اس کا کام جو تھا آٹا لیا، گوندنا شروع کر دیا. اب منہ سے کثرت سے ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل دیکھی جا رہے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں او بھائی، جب سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ساتھ تو اپنا کام نہیں کر رہا ہے، کیا اس ذکر نے تجھے کبھی کچھ فائدہ بھی دیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے، میرے پاس تو بے روزگار بندہ تھا، جب سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا ہے اللہ رب العالمین نے اتنا مال عطا کر دیا ہے، اب مال سنبھالے
خواہش بڑی دیر سے اللہ سے کر رہا ہوں، شاید پوری نہیں ہو رہی۔ فرمایا وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے کہ دنیا میں نا اللہ کا ایک نیک بندہ احمد ابن حنبل ہے، تو میری زندگی میں خواہش ہے کہ اس ولی سے میری ملاقات ہو۔ یہ دعا میں بول رہی ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسکرائے، فرمانے لگے وہ احمد ابن حنبل تو میں ہی ہوں۔ اور جو سات الفاظ بولے وقت جعلت الیک جرا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے آج ایسا ہی لگا کہ اللہ گھر سے اسپیشل تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے لے گیا ہے۔ فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، اللہ پریشانیوں کو دور کر کے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس بندے کو جو ذکر کرنے والا ہے، اللہ کو لمحہ لمحہ یاد کرنے والا ہے، اللہ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس بندے کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ آئیے آخری بات، اللہ کا ذکر جس انسان جو بھی انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے گا، یقین کریں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اللہ ان کو دور کر کے اللہ رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا امام صاحب دعا کیجیے، بڑا گناہگار بندہ ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف۔ کہنے لگے اللہ کا ذکر کیا کر۔ دوسرا نوجوان کھڑا ہوا، سوال کیا، کہا امام صاحب دعا کیجیے، میرے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، بیٹے کی نعمت نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ ایک اور انسان کہنے لگا دعا کیجیے، بے روزگاری ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرما دے۔ تو امام حسن بصری فرمانے لگے اللہ کا ذکر کیا۔ اب جو پاس بیٹھا شاگرد تھا اپنے ساتھ محترم سے کہنے لگے کہ آپ سے سوال مجھے الگ الگ کیا ہے، ایک نے کہا کہ مجھے بیماری ہے، ایک نے گناہوں کا مسئلہ، تو الگ الگ رکھا، آپ نے دوائی سب کو ایک ہی دے دی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ دوائی، یہ میں نے اللہ کا ذکر اپنے پاس سے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنے مقدس کتاب کے اندر فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کا ذکر کرے گا میں رب گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اگر بے روزگار ہے بے شمار روزی عطا کر دوں گا، اگر اولاد کی نعمت نہیں ہے تو میں اللہ اسے اولاد کی نعمت بھی عطا کرتا ہوں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے بھائیوں، اگر زندگی میں سکون چاہیے، چین چاہیے، کامیابی چاہیے تو حضرات چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں۔ آج کل ہر دوسرا بندہ پریشان ہے کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایک ہفتے کے لیے یہ عمل کر کے دیکھ لیں، ایک ہفتے کے لیے یہ کام کر کے دیکھ لیں۔ ٹینشنیں، پریشانیاں، معاملات ہر بندے کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یقین کریں اللہ ایسا سکون دل کو عطا کرنے کا انسان کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا